اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ تر اولیاء کرام اور بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی ولادت اور وصال کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے نام سے اس مہینے کو جانا جاتا ہے، یعنی ماہ رضا۔ اس مہینے کو ماہ رضا کہا جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 12 جون 1856 عیسوی کو بروز دوشنبہ ظہر کے وقت شہر بریلی شریف محلہ جسولی میں ہوئی۔ میرے مجدد کا پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کے جد امجد مولانا اشار رضا علی خان نے آپ کا اسم گرامی احمد رضا رکھا۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولادت کی سن ہجری اس آیت کریمہ سے نکالی ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، پارہ 28 رکوع 3۔ اس کا عدد نکالا 1272 ہجری۔ حضرات، اور میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 25 سفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعے کے دن 2:38 پر جمعے کی اذان کے بالکل عین ادھر حی علی الفلاح کی پکار سنی اور ادھر روح اور فتون داعی الی اللہ کو لبیک کہا، یعنی آپ کا وصال جمعہ مبارکہ کے دن 2:38 پر ہوا۔ لہٰذا 25 سفر المظفر کو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل شریف ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 25 سفر المظفر 2:38 پر آن لائن حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، ازدحام کثیر کی بھیڑ کی 100 لوگوں کی اجازت ملی ہے، لہٰذا آن لائن یہ پروگرام سماعت کریں اور اس پروگرام میں شرکت کریں۔ حضرات، یہ آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس وقت اس دور میں قسم قسم کے فتنے تھے۔ اس زمانے میں کئی طرح کے
فتنے تھے اور کچھ فتنے ظاہر تھے اور کچھ فتنے دبے ہوئے تھے اور کچھ فتنے اسلامی لباس میں تھے۔ جس دور میں اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اس دور میں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات انور پر مختلف انداز سے حملے کیے جا رہے تھے، جس کا مطمح صاف طور پر یہ تھا کہ آقا کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کم کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک عام بشر ثابت کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی تھی، کبھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، کبھی بارگاہ ایزدی میں آپ کی وجاہت و عظمت پر پردہ ڈال کر شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا تھا، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر شیطان کے علم کی برتری ثابت کرنے کی مذموم جسارت اور کوشش کی جا رہی تھی۔ اور حد تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے امکان کذب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، ایسے گندے اور ناپاک عقیدے پھیلائے جا رہے تھے۔ مسلمان طرح طرح کے وہم و شک میں مبتلا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایسے فتنوں اور پراگندہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کے علم و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بن کر ایمان و اسلام کے تحفظ کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایت اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ولایت سے اور اپنے مرشدان نظام کی دعاؤں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سے زائد علوم و فنون پر کامل ملکہ حاصل تھا۔ آپ نے ایمان و اسلام اور مسلمانوں کے سچے عقیدے کی حفاظت کی خاطر 1000 سے زیادہ تقریباً 1400 کتابیں تحریر فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات اس طرح سے چمکی، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اے امام احمد رضا، تمہاری تربت پر شام و سحر رحمت و نور کا ساون برسے، تمہارے قلم کی روشنائی سے شہیدوں کے لہو کی طرح باغ اسلام کو ہرا بھرا بنا دیا۔ تم نے بدعقیدگی کے آندھیوں کے مقابلے میں عشق کا چراغ جلایا اور زندگی کا لمحہ لمحہ اسلام و ایمان کی بقا کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ حضرات گرامی اعلیٰ حضرت وقت کے قطب تھے، وقت کے مجدد تھے، اور حضرات گرامی حدیث پاک میں ہے ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ہر صدی کے ختم پر، ہر صدی کے اختتام پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد ضرور بھیجے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ کر دے گا۔ ایک مشہور عالم، بعمل عالم، مولانا الشاہ بدر الدین احمد قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بولی میں مجدد اسے کہتے ہیں جو امت کو بھولے ہوئے احکام شریعہ یاد دلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ فرما دے، فقہ و کلام کے الجھے ہوئے معرکۃ الآراء مسائل کو سلجھا دے، اپنی عالمانہ صدوت کے ذریعے اعلاء کلمۃ الحق فرما کر باطل اور اہل باطل کی جھوٹی شکوت کو مٹا دے۔ حدیث شریف کی رہنمائی کے مطابق جب ہم 14ویں صدی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا مجدد نظر آتا ہے جو 14ویں صدی 14ویں چاند کی طرح اپنی شان مجددیت میں درخشاں اور تابع ہے، فضل و کمال کے ساتھ ہر ایک علم میں اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دین کے اس مجدد کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، جس کے سامنے عرب و عجم، حل و حرم کے بڑے بڑے علماء نے سر نیاز خم کیے، جس کے علمی دبدبے سے ایشیا کے فلاسفہ لرزتے رہے۔ اس عظیم المرتبت مجدد کا پیارا نام عبد المصطفیٰ احمد رضا ہے، جو اسلامی دنیا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے مشہور ہے۔
اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، اے امام اہل سنت تاجدار علم و فن، خوب کی تجدید ملت تم نے اے سرو چمن۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مجدد تھے، قطب تھے، اور آپ کے والد گرامی بھی بھی ایک عالم فاضل اور قطب تھے، اور آپ کے دادا جان بھی عالم فاضل مجدد اور قطب تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان کی ایک مشہور کرامت ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرکین کے تہوار ہولی کے دن قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ غور سے سننا کہ مکان کے اوپر سے ایک عورت نے تو ہولی کے دن آپ پر رنگ پھینک دیا، رنگ ڈال دیا۔ آپ نے چھت کے اوپر نظر ڈالی اور ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، اس عورت نے مجھے رنگا ہے، تو اس عورت کو رنگ دے۔ حضرات، تاریخ گواہ ہے کہ ساتھ والے سمجھے کہ آپ اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ عورت مکان کے اوپر سے گرے گی اور مر جائے گی، مگر اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر کچھ اور تھی۔ ابھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائی کی تھی، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اس طرح زمانے نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی قطب الوقت کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیا اور اس عورت کو اسلام و ایمان کے حقیقی رنگ میں رنگ دیا۔ اسی لیے تو کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ کے دادا بھی مستجاب الدعوات تھے اور آپ کے والد گرامی بھی مستجاب الدعوات تھے۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہے۔ غور کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، استاد محترم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بچے آپ کے استاد کو سلام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کا زمانہ ہے، بچے آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ ایک دن جب بچوں نے آپ کو سلام کیا تو مولانا صاحب نے جواب دیا، جیتے رہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت کا بچپن کا زمانہ ہے، لیکن استاد محترم سامنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مولانا صاحب سے عرض کیا، حضرت یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا، بلکہ سلام کا جواب تو وعلیکم السلام تھا، وعلیکم السلام کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کہا جیتے رہو۔ مولانا صاحب نے جب یہ سنا تو یہ سن کر آپ کے استاد گرامی مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بہت دعائیں دیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا زمانہ بچپن کا ہے۔ اب غور کریں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مدرسے میں جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ خوانی کے وقت اپنے استاد محترم سے اس قدر اونچے سوالات کیے کہ استاد محترم دنگ رہ گئے اور جواب نہ دے سکے، تو آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت موجود تھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات سن کر جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور آپ کو داد دینے لگے اور دعائیں دیں اور سارے سوالوں کا تسلی اور تشفی وقت جواب عطا فرمایا اور باتوں ہی باتوں میں اسرار و حقائق، رموز و اشارات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و دماغ میں بچپن ہی سے پیدا فرما دی، جس کا اثر بعد میں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اعلیٰ حضرت اگر شریعت میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بقدم ہیں، تو طریقت میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اکرم ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی شان ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے علم دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال کی عمر شریف میں قرآن مجید کا ناظرہ خط مکمل کیا۔ آپ کی تقریر و تعلیم
اس طرح سے ہوئی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال کی عمر میں ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تقریب میں آپ نے منبر پر جلوہ گر ہو کر بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں ذکر میلاد شریف پڑھا، یعنی میلاد شریف آپ نے پڑھا۔ آپ نے اردو فارسی کی کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت مرزا غلام قادر بیگ علیہ الرحمہ سے میزان و منشی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دیکھو کہ 13 برس 10 مہینے 5 دن کی عمر شریف میں 14 شعبان 1286 ہجری مطابق 19 نومبر 1869 عیسوی کو عالم فاضل مفتی محدث ہو کر فارغ التحصیل ہوئے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی شان ہے، یہ آپ کی ذہانت کی شان ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم و فاضل مفتی و محدث بن کر فارغ التحصیل ہونے کے بعد اسی دن مسئلہ رضاعت سے متعلق ایک فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا۔ جب آپ نے فتویٰ پیش کیا، جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد نے ذہن دیکھ کر اسی وقت سے فتاوی نویسی کی جلیل الشان خدمت آپ کے سپرد کر دی، اور اسی وقت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی نویسی کے کام میں مسلسل لگے رہے۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات گرامی، یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے دین کی اشاعت کی، ہر فتنے کا دل کھول کر جواب دیا، چاہے وہ فتنہ وہابیت ہو، چاہے وہ فتنہ نجدیت ہو، چاہے وہ فتنہ حضرات گرامی دیوندیت ہو، جس طرح کا بھی فتنہ آپ کے سامنے آیا، ہر فتنے کا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کھل کر جواب دیا۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ حضرات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کے حالات اور سماعت کرتے چلیں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ کے پہلے روزے کے افطار کی تقریب منائی جا رہی تھی۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے والد گرامی آپ کو ساتھ لے کر ایک کمرے میں تشریف لے گئے جہاں فرنی کے پیالے چنے ہوئے تھے۔ والد گرامی ماجد نے فرمایا لو کھا لو۔ اعلیٰ حضرت نے عرض کی میرا تو روزہ ہے، کیسے کھا لوں والد گرامی؟ والد محترم نے ارشاد فرمایا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے میرے بیٹے، تم کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کو کوئی خبر نہ ہوگی، چپکے سے کھا لو۔ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، سنو، وقت کا مجدد جواب دیتا ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے والد گرامی، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا وہ تو دیکھ رہا ہے، کمرہ بند ہے لیکن ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ والد گرامی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کھا سکتا۔ یہ سنتے ہی والد گرامی کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کمرہ کھول کر آپ کو باہر لے آئے اور جان گئے کہ احمد رضا کوئی معمولی سا انسان نہیں بلکہ میرا بیٹا احمد رضا ایک زمانے کے اندر عالم بن کر چمکے گا، مجدد بن کر چمکے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بچپن میں معرفت حق تعالیٰ کی یہ شان تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان تھی، تو جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مجدد کا منصب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجدد کا منصب عالیہ عطا فرمایا ہوگا، تو اس وقت معرفت رب تعالیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے خود بتا تیری رضا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 3.5 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر 3.5 سال کی تقریباً ہوگی۔ ایک صاحب عربی لباس پہنے ہوئے تشریف لائے، دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو کی، کلام کیا، میں نے فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی، کلام کیا، پھر اس بزرگ ہستی کو کبھی نہ دیکھا۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہے۔ حضرات گرامی اور اعلیٰ حضرت کا علم دیکھتے چلیں، بچپنے کا زمانہ دیکھتے چلیں۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، پھر اگلے بیان میں آپ سے ملوں گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے زمانے میں استاد گرامی سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے۔ استاد محترم بار بار
زبر پڑھاتے، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر پڑھتے تھے۔ اس وقت آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ حضرت دادا جان نے قرآن مجید کو دیکھا تو واقعی کاتب نے غلطی سے زیر کی بجائے زبر لکھ دیا تھا۔ دادا جان نے فرمایا جس طرح استاد صاحب پڑھاتے تھے تم اس طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ حضور اسی طرح پڑھوں جیسا کہ استاد محترم پڑھاتے ہیں، مگر زبان پر قابو نہ تھا، بار بار زبان پر وہی آتا تھا جو میں پڑھ رہا تھا۔ دادا جان قطب الوقت نے فرمایا خوب، اور تبسم فرما کر سر پر ہاتھ پھیرا اور آپ کو دعائیں دیں۔ استاد محترم نے فرمایا کہ بچہ صحیح پڑھ رہا تھا، دراصل کاتب نے غلط لکھ دیا تھا اور خود اپنے دست اقدس سے تصحیح فرما دی۔ یہ حضرات گرامی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی ضمانت کے علم کا حال ہے کہ بچپن میں بھی حضرات گرامی اللہ نے آپ کو بڑی غلطی سے محفوظ رکھا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان دیکھو۔ استاد نے کہا احمد رضا تم انسان ہو یا جن؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا داد قابلیت و ذہانت کا یہ عالم تھا کہ استاد سے جو سبق پڑھتے تو ایک دو بار دیکھ کر کتاب بند کر دیتے، مگر جب استاد سبق سنتے تو لفظ بلفظ سنا دیتے، یعنی ایک دو مرتبہ یاد کرتے، اس کے بعد جو ہے لفظ بنفظ سنا دیتے۔ یہ حالت دیکھ کر استاد سخت متعجب ہوتے، تعجب میں پڑ جاتے۔ ایک دن استاد معظم نے کمرہ بند کیا اور کہنے لگے اے احمد رضا سچ سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جنات؟ مجھ کو پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ الحمد ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات ہے کہ اعلیٰ حضرت جس چیز کو ایک دو مرتبہ دیکھ لیں اس کو لفظ بلفظ یاد کر لیں، لفظ بلفظ استاد محترم کو سنا دیں۔ جب میرے اعلیٰ حضرت کے بچپنے کا یہ عالم ہے تو جوانی کا کیا عالم ہوگا، بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے تھوڑے سے حالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ میرے بولنے میں کسی طرح سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ معاف فرمائے۔ اور آپ حضرات کو اگر کوئی اصلاح کے طور پر غلطی نظر آئے، خامی نظر آئے تو مجھے ضرور اطلاع فرمائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔